السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان حافظ محمد احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہماری ویڈیو کا جو عنوان ہے وہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہے کہ آپ کو اللہ پاک نے فضیلت کیا بخشی اور آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے جن اولیاء کرام نے آپ کی بشارت دی، ان میں سے چند ایک کا ذکر آپ احباب کے سامنے کروں گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ بے شک سن لو، اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سال کے مجاہدے کے بعد میں نے ایک مرتبہ خدا تعالیٰ سے یہ عہد کیا کہ میں کچھ نہ کھاؤں گا جب تک میرے اللہ تو مجھے کھلائے گا نہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں 40 دن تک بغیر کھائے میں رہا، یہاں تک کہ 40 دن گزرنے کے بعد حضرت خواجہ شیخ ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ میرے پاس سے گزرے اور پھر مجھے اپنے گھر بلایا اور کھانا کھلایا۔ حضرت شیخ ابو سعید مخزومی فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے عبد القادر، یہ تو نہیں کھا رہا بلکہ اللہ کے حکم سے میں تمہیں کھلا رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ کا عہد یہ پورا ہو گیا تو حضرت شیخ ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو بیعت کیا اور اپنی خلافت سے جو ہے وہ سرفراز فرمایا۔ تو اس لیے اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قسمیں دے کر کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے کر کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا ہے تیرا۔ تو ناظرین کرام، علیہ کلمۃ الحق یعنی حق بولنا مرد مومن کے لیے بہت اعلیٰ ایمان ہے اور ایک قیمتی جوہر ہے، حق بولنا اور حق کے ساتھ کھڑا ہونا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ کسی ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہہ دی جائے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق بات کہنے میں آپ کبھی بھی نہ ڈرتے تھے، بالکل نہ ڈر تھے۔ بڑے بڑے بادشاہوں اور امیروں کے حق کے معاملے میں آپ نے ان کو جو ہے وہ جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ خلیفہ بغداد نے جب ابو الوفا یحییٰ جیسے ظالم بادشاہ کو مسلط کیا تو آپ نے وقت کے خلیفے سے کہا کہ آپ نے ایک ظالم اور جابر شخص کو مسلط کر دیا ہے اور خدا تعالیٰ کے قہر سے، اس کے غضب سے ڈر، کل بروز قیامت تو اپنے رب کی بارگاہ میں شرمندہ ہوگا اور اس کا حساب تجھ سے لیا جائے گا۔ تو خلیفہ وقت نے یہ بات سنتے ہی ابو الوفا یحییٰ نامی شخص کو وہ عہدے سے فارغ کر دیا۔ تو ناظرین کرام، آپ حق بات کہنے میں ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے رہتے اور کبھی بھی حق کے پیچھے نہیں ہوئے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں پہ قدم اعلیٰ تیرا، سر بلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسے تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن آواز فرماتے ہوئے آپ نے منبر پر ارشاد فرمایا قدمی ہادہی علی رکبتی کل ولی اللہ۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں میرا قدم ہر ولی کے گردن پر ہے، اور آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سن کر اس وقت 313 اولیاء کرام جو واز سن رہے تھے اس مجلس میں جو ہے وہ موجود تھے، انہوں نے اپنا سر جھکا دیا۔ اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا قدم ہماری گردن پر ہی نہیں ہے بلکہ آپ کا قدم مبارک ہمارے سروں پر بھی ہے اور ہماری آنکھوں پر بھی ہے۔ تو ناظرین کرام، تمام بزرگوں نے دیکھا کہ تمام روئے زمین کے اولیاء کرام آپ کے حکم پر اپنی اپنی گردنیں جو ہیں وہ جھکائے کھڑے ہیں، اور سرکار غوث اعظم کے قلب مبارک پر اللہ تعالیٰ کی انوار تجلیات کی بارش ہو رہی تھی، اور مدینے والے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عطا کیا ہوا کرامت اولیاء کرام کے ازدحام میں فرشتے آپ کو جو ہے وہ پہنا رہے تھے۔ حضرت شیخ مکارم علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت اولیاء کرام نے دیکھا کہ قطبیت کا جو جھنڈا ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ گاڑ دیا گیا ہے، اور غوثیت کا تاج آپ کے سر مبارک پر وہ رکھ دیا گیا ہے، جس کو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ارشاد فرمایا، یعنی میرے رب نے مجھے اولو العزمی اور بلند حتمی کی خلعت پہنائی اور فضل و کمال کا تاج جو ہے وہ میرے سر پر رکھا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے بھی اولیاء کرام نے آپ کی بشارت دی ہے۔ حضرت ابو بکر بطاحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بزرگ ہیں
جن کو خواب کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنا کرتا مبارک جو ہے وہ پہنایا۔ جب آپ بیدار ہوئے تو دیکھا وہ کرتا جو ہے وہ آپ کے پاس پڑا ہے، تو وہ کرتا جو ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے۔ انہی بزرگ کا یہ ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں جو شخص 40 بدھ میری قبر کی زیارت کر لے وہ جہنم سے آزاد ہو جائے گا، اور جو شخص میرے روزے میں داخل ہو گیا اس پہ آگ جو ہے وہ نہیں جلتی۔ آپ کی یہ کرامت ہے کہ آج بھی آپ کی قبر کے پاس مچھلی نہ پکتی ہے اور نہ گوشت پکتا ہے، نہ کوئی چیز گوشت کی جو ہے وہ بھنی جا سکتی ہے، کباب جیسے بنتے ہیں۔ یہی بزرگ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے برسوں پہلے یہ خبر دی تھی کہ عراق میں 8 اولیاء کرام جو ہے وہ درجہ اولیاء پر فائز ہوں گے، اور جن کے نام مبارک بھی یہی ہیں۔ ابھی وہ پیدا نہیں ہوئے مگر ان سے پہلے ان کے نام مبارک بتائے۔ ان میں حضرت معروف کرخی، حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت بشر حافی، حضرت منصور بن عمار، حضرت جنید بغدادی، حضرت شر سکتی، حضرت سہل بن عبداللہ، حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ۔ جب لوگوں نے دریافت کیا کہ یہ عبد القادر جیلانی کون ہے تو آپ نے فرمایا یہ ایک اجمی سید ہے جو گیلان میں پیدا ہوں گے اور بغداد میں جو ہے یہ رہیں گے۔ 5ویں صدی میں ان کا ظہور ہوگا اور ولایت کے مقام میں فردیت کی ایسی عظیم منزل پر فائز ہوں گے کہ ایک دن منبر پر جو ہے وہ اعلان کریں گے قدمی حاضی علی رکبۃ کل ولی اللہ۔ آپ یہ اعلان فرمائیں گے کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اور ایسے ہی عارفوں کے سردار حضرت قیس کی بشارت آپ سماعت فرمائیں۔ حضرت محمد قیس جو عراق کے سید المشائخ امیر الاولیاء ہیں، جن کے مریدوں میں 70 بادشاہ ہیں، اور آپ کے جھنڈے کے نیچے با ادب شخص جو ہے وہ چلتے تھے۔ حضرت شیخ عزاز بیان کرتے ہیں میں خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوا تو میں نے حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کیا یا رسول اللہ کہ آپ حضرت محمد قیس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے بارے میں مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ وہ تو ان لوگوں میں سے ہے جن کے سبب سے میں قیامت کے دن فخر کروں گا۔ میری امت میں جو ہے ایسے لوگ بھی ہیں۔ تو ناظرین کرام، اتنی عظیم شخصیت حضرت محمد کے قیس عظیم بزرگ ہیں۔ انہوں نے میرے آقا حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا، غور سے سنیے گا۔ حضرت محمد قیس جو بغداد شریف میں واعظ کر رہے تھے اور حضرت غوث اعظم زبانہ طالب علمی میں تھے، تو حضرت جب قیس واعظ فرما رہے ہیں تو اس مجلس میں حضرت عبد القادر جیلانی بھی آئے۔ تو حضرت جب قیس نے جب دیکھا تو لوگوں کو اس بچے کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ اب اس کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ حضرت عبد القادر جیلانی پھر اس مجلس میں واپس پلٹے۔ پھر حضرت قیس نے کہا کہ اس کو یہاں سے باہر نکال دیا جائے۔ لوگوں نے پھر نکالا۔ حضرت عبد القادر جیلانی پھر اس مجلس میں آ گئے۔ لوگ حیران تھے کہ پہلے 3 مرتبہ اس کو یہاں سے نکال دیا گیا ہے مگر پھر بھی آپ آ گئے۔ اور چوتھی مرتبہ حضرت قیس نے فرمایا لوگو لڑکے کو میرے پاس لے کر آؤ، یعنی عبد القادر جیلانی کو میرے پاس لاؤ۔ تو حضرت محمد قیس نے فرمایا تو لوگ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت قیس کے پاس لائے تو فرمایا حضرت قیس کھڑے ہو کر میرے آقا حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کو جو ہے وہ بوسہ دیا اور فرمایا لوگو اس لڑکے کو 2 مرتبہ میں نے اپنی مجلس سے اس لیے نکالا ہے تاکہ تم اس کو پہچان لو، تاکہ تم جو ہے اس بچے کی پہچان حاصل کر سکو۔ فرمایا اے اہل بغداد تم سب اس ولی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس لیے کہ وہ میرے بعد قطب الاقطاب ہونے والے ہیں۔ پھر آپ نے اپنا عصا یعنی ڈنڈا، تسبیح، مسلح وغیرہ آپ کو جو ہے وہ عطا فرمایا تو فرمایا کہ اے بیٹا عبد القادر ابھی تمہارا بچپن ہے اور ہمارا بڑھاپا ہے، بیٹا ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ تم قطبیت اور غوثیت کی عظیم منزل پر جو ہے وہ فائز ہونے والے ہو، اور اس کے بعد اعلان کرو گے کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تمام روئے زمین کے جتنے بھی اولیاء ہیں وہ ادب احترام سے اپنے سر کو جو تمہارے سامنے جو ہے وہ جھکا لیں گے۔
اور پھر آپ نے اپنی داڑھی مبارک پکڑ کر ارشاد فرمایا، حضرت کیش نے فرمایا کہ بیٹا عبد القادر، تمہارا یہ وقت آئے تو میری سفید داڑھی کا خیال رکھنا۔ اور حضرت محمد کا کیس رحمت اللہ علیہ نے آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا ہر مرغ بولے گا اور چپ ہو جائے گا، مگر جو مرغ تیرا بولے گا اور قیامت تک وہ بولتا رہے گا۔ فرمایا یعنی تمہارا سلسلہ اور تمہاری ولایت کا تذکرہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ تو ناظرین کرام، اب حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سماعت فرمائیں۔ حضرت ابن محی الدین اربلی نے مناظر الاولیاء فی فضائل الاشفیاء کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اور یہ وصیت فرمائی کہ حضرت اویس قرنی کے پاس جانا اور اس کو میرا سلام کہنا اور میری قمیص اویس کو دے دینا اور اس سے کہنا کہ میری امت کی بخشش کے لیے جو ہے وہ دعا کرے۔ یہ بات تو عام بڑی مشہور ہے، ہر شخص یہ جانتا ہے کہ حضور نے حضرت عمر فاروق حضرت علی کو وصیت فرمائی تھی کہ میرے اویس سے ملنا اور میرا سلام بھی کہنا اور میری قمیص میرا کرتا اویس کو پہنانا اور اس کو کہنا کہ میری امت کی بخشش کے لیے جو ہے وہ دعا کرے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت علی المرتضیٰ جب حضرت اویس قرنی کی خدمت میں پیش ہوئے، آپ تشریف لے گئے تو پیارے آقا مولا مصطفیٰ کا فرمان علی ذیشان سنایا۔ تو حضرت اویس قرنی نے سجدے میں جا کر اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی بخشش کی دعا مانگی۔ تو غیب سے ندا آئی کہ اویس قرنی اپنا سر اٹھا لیجئے، تمہاری دعا کی وجہ سے ہم نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو نصف آدھی امت کو جو ہے وہ بخش دیا ہے، اور آدھی امت جو ہے وہ محبوب سبحانی قطب ربانی ولی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفاعت سے بخش دوں گا جو تیرے بعد پیدا ہوں گے۔ حضرت اویس قرنی نے عرض کیا، اے پروردگار عالم، تیرا وہ بندہ غوث اعظم کون ہے اور کہاں ہے تاکہ میں بھی ان کی زیارت جا کر کروں؟ تو ندا آئی کہ وہ میرا محبوب ہے اور میرے محبوب کا بھی وہ محبوب ہے، اور وہ قیامت تک اہل زمین کے لیے حجت ہوگا اور تمام اولین و آخرین اولیاء کی گردنوں پر اس کا قدم مبارک ہوگا۔ جو اسے قبول کرے گا میں اس کو دوش رکھوں گا۔ حضرت اویس قرنی نے گردن جھکائی اور کہا، میں بھی غوث اعظم کو قبول کرتا ہوں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہماری حاضری کو